بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ مسٹر اردو ود حمزہ کے دیکھنے اور سننے والے معزز ناظرین کو ملک حمزہ کی جانب سے پیار بھرا سلام۔ امید کرتا ہوں سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اسرائیلیوں کی جانب سے ریڈ ایفر کی قربانی کی خبروں کے ساتھ انٹرنیٹ پر دھوم مچی ہوئی ہے۔ اس معاملے پر سوشل میڈیا کا کیا موقف ہے؟ غافل مسلم یہ حکمت الہی۔ 8 اپریل مکمل سورج گرہن، 7 اور 8 کے درمیانی سرخ گائے کی قربانی، مسجد اقصی کی شہادت، ہیکل سلیمانی کی تعمیر کا بہانہ، خدائی کے بہانے وہ صندوق ڈھونڈنا جس میں سلیمان نبی کی انگوٹھی اور موسیٰ نبی کا عصا پڑا ہے۔ گلی گلی میں اعلان نئے قرآن پاک لیں، پرانے اور شہید قرآن پاک کے بدلے۔ مطلب قادیانیوں کے لکھے ہوئے قرآن کی مفت اشاعت اس حدیث مبارکہ کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ قرب قیامت قرآن پاک کے حروف اٹھ جائیں گے۔ حدیث مبارکہ کے مطابق گھوڑوں پہ سوار ایمان والے مسجد اقصی کے محافظ یعنی عراق کے ڈرون اٹیک اسرائیل کی تباہی، عرب کے بادشاہ کا قتل یعنی صدر صدام کا پھانسی چڑھنا، بہت بڑی عالمی جنگ حدیث کے مطابق یعنی اسرائیل اور فلسطین سے شروع ہونے والی جس میں ایران، عراق اور یمن تک پھیل چکی، یہ سب کچھ تقریباً ہو چکا 80% اور نیکسٹ رمضان میں یعنی عید تک 90% مکمل ہو جائے گا۔ عنقریب 12ویں امام کا ظہور اور عیسیٰ نبی کا نزول ہونا، اس فریب زدہ منافقت، حق اور باطل کا اختتام و انجام شروع ہو جائے گا۔ غالباً 29 مارچ کو اسرائیلی دجال جھوٹے مسیحا کو بلانے کے لیے ایک سرخ گائے کی قربانی دیں گے اور مسجد اقصی کو منہدم کر دیں گے، اور 8 اپریل کو رمضان کے آخری دن یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہاں جعلی مسیحا بلائیں گے۔ اسی دن ایک تاریخی مکمل سورج گرہن ہوگا جو 375 سال سے نہیں ہوا۔ صدیوں پر محیط سرخ ہیفر کی قربانی۔ سرخ گائے کی قربانی یہودی روایت میں ایک اہم رسم ہے۔ یہودی قانون کے مطابق موسیٰ کے زمانے سے لے کر اب تک صرف 9 سرخ گائے کی قربانی دی گئی ہے۔ سرخ گائے کی راکھ کو پاک کرنے کی رسم استعمال کیا جاتا تھا تاکہ لوگوں کو کسی میشیا کے ساتھ رابطے سے ہونے والی رسم نجاست سے پاک کیا جا سکے۔ بنی اسرائیل کی طرف سے قربان کی جانے والی سرخ گائے کی فہرست یہ ہے۔ پہلی سرخ گائے موسیٰ نے قربان کی تھی، دوسری سرخ گائے کی قربانی عزرا نے، تیسری سرخ گائے سائمن دی جسٹ نے قربان کی تھی، چوتھی سرخ گائے اشمائیل نے قربان کی، پانچویں سرخ گائے کی قربانی مصری حنامل نے کی، چھٹی سرخ گائے کی قربانی پھر یشمائیل نے کی تھی، ساتویں سرخ گائے حنائمل مصری نے قربان کی تھی، آٹھویں سرخ گائے کی قربانی مصری حنائمل نے کی اور 9ویں سرخ گائے کی قربانی پھر یشمائیل نے کی تھی۔ یہ قربانیاں صدیوں پر محیط ہوئیں، ان کے درمیان اہم فرق تھا۔ 10ویں سرخ گائے کا یہودی روایت کے مطابق انتظار کیا جاتا ہے اور خیال کیا جاتا ہے کہ یہ یروشلم میں تیسرے ہیکل کی تعمیر نو سے منسلک پاکیزگی کی رسومات کے لیے ضروری ہے۔ جیسے سرخ گائے کی قربانی کے بارے میں افواہیں پھیل رہی ہیں، اس کی منصوبہ بندی بیک اپ کے ساتھ کی گئی ہے۔ وہ ایک سرخ گائے کی قربانی نہیں دے رہے، اصل میں 5 سرخ گائے ہیں جن میں درج ذیل پر مشتمل کوالیفائڈ خصوصیات ہیں۔ وہ خالص سرخ ہونا چاہیے، ایک بھی سیاہ یا سفید بال بھی نہیں، ایک کمواری ہونی چاہیے، عمر 34 ماہ سے 38 ماہ کے لگ بھگ ہونی چاہیے، قربانی کے وقت عمر 3 سال کے لگ بھگ ہونی چاہیے، جو غالباً مارچ سے جولائی تک پوری ہو جائے گی۔ وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ یہ یہودیوں کی روایت ہے کہ وہ سرخ گائے کو مندرجہ بالا شرائط کے ساتھ قربان کرتے ہیں، صرف اس لیے کہ شرائط کا درست ہونا ضروری ہے۔ یہ قربانی 2000 سال کے بعد ہو رہی ہے۔ بنیادی طور پر جب یہودی مقدس ہیکل کی تعمیر کرتے ہیں تو وہ تعمیر کے آلات کو پاک کرنے کے لیے سرخ گائے کی راکھ کا استعمال کرتے ہیں۔ یہ کیا سبب بن سکتا ہے؟ یہ مقدس تورات کے مطابق اختتامی اوقات کا آغاز ہے۔ سلسلہ ایسے چلتا ہے: 1 سرخ گائے کی قربانی، 2 عزائر کو صاف کریں، 3 اقصی کو مسمار کرنا، 4 تیسرے مندر کی تعمیر، 5 چھٹے مسیحا کی آمد، 6 امام مہدی کی آمد، 7 موسیٰ علیہ السلام کی آمد اور 8 قیام۔ سرخ گائے کی 10ویں قربانی اس سال کے وسط تک ہوگی، یعنی مارچ کے آخر سے لے کر جون تک۔ اس کی جلد، گوشت، خون اور ہڈی سمیت تمام سامان کو جلا کر پاک پانی میں ملا دیا جائے گا اور پھر وہ پانی جسم کو پاک کر دے گا۔ پادری قربانی کر رہا ہے، جس کے بعد اسے تیسرے ہیکل کی بنیاد کے ارد گرد 7 بار چھڑکا جائے گا۔ یہ مسیح کے دور، دجال کے دور کا استقبال کرے گا۔ یہ قربانی زیتون کے پہاڑ پر کی جانی ہے، جو کیدور وادی کے راستے مندر میں شامل ہوتا ہے۔ جیسے ہی یہ ہوگا، اقصی کو منہدم کر دیا جائے گا اور اس کے نتیجے میں مہدی کا ظہور ہوگا۔ قربانی کی جگہ کا انتخاب کیا گیا ہے اور گائے بے داغ،
خالص کنواری کو ٹیکساس سے اسرائیل پہنچا دیا گیا ہے۔ دجال مشرق سے اپنے آپ کو ظاہر کرے گا، اس کا تعلق یہودی خاندان سے ہوگا۔ اسے عام طور پر ایک آنکھ اندھا بتایا جاتا ہے اور اس کی پیشانی پر لفظ کاف فے رے یعنی کافر لکھا جائے گا۔ یہ یروشلم کو فتح کر کے پوری دنیا کا سفر کرے گا، مکہ اور مدینہ کے علاوہ ہر شہر کا۔ ایک چھوٹے مسیحا کے طور پر بہت سے لوگ اس کے فریب میں آ کر اس کی صفوں میں شامل ہو جائیں گے۔ اس کی مدد شیاطین کی فوج کرے گی۔ اس کی مرضی کے سب سے زیادہ قابل اعتماد حمایتی یہودی ہوں گے جن کے لیے وہ خدا کی مانند ہوگا۔ اس کی واپسی پر بہت سے کمزور ایمان والے لوگ اس کی زد میں آ جائیں گے۔ اس کے آنے کے بعد ہماری بیٹیوں اور بیویوں کو گھر میں رہنا ناممکن ہو جائے گا۔ سورۃ کہف کی پہلی 10 اور آخری 10 آیات ہمیں دجال کے فتنے سے بچا سکتی ہیں۔ سورۃ کہف کی پہلی 10 آیات حفظ کرنے کی کوشش کریں، اسے روزانہ پڑھنے کی کوشش کریں۔ یہ کوئی مذاق نہیں ہے، برائے مہربانی اس حوالے سے آگاہی بڑھانے کی کوشش کریں۔ یہ ہماری امت کا سب سے بڑا، سخت اور مشکل فتنہ ہے اور میں بہت سے لوگوں کو اس سے ناواقف دیکھتا ہوں۔ براہ کرم اس کے بارے میں جانیں اور اپنا ایمان بنانے کی کوشش کریں، کیونکہ دجال ہمارے ایمان سے کھیلنے والا ہے۔ اللہ ہمیں دجال کے فتنے سے بچائے، آمین۔